السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ ہندوؤں کے تہوار ہولی دیوالی کا جو کھانا ہوتا ہے اس کو کھانا کیسا ہے؟ تو دیکھو، ہمارے اس ملک انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر، اور جو باہر کی کنٹریز ہیں اس کے اندر چونکہ ایک ہی کمپنی کے اندر مسلم ہوتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں، کرسچن ہوتے ہیں، سب دھرم کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو جب ہولی آتی ہے تو وہ وش کرتے ہیں، کرسمس ڈے آتا ہے تو وہ وش کرتے ہیں، اور عید الفطر کا موقع آتا ہے تو مسلم وش کرتے ہیں۔ انسانی اخلاق کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے ایک دوسرے کو خوشخبری دینا، ایک دوسرے کو یہ مبارکبادی دینا، یہ ایک الگ بات ہے۔ چنانچہ انسانیت کے اعتبار سے اگر ان کے یہاں اگر وہ کھانا دے، کچھ پانی دے پینے کے لیے، تو ان کے ساتھ کھانا کھانا، ان کے ساتھ پانی پینا، بلکہ ایک پلیٹ کے اندر کھانا کھانا، یہ سب جائز ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اسلام کے اندر اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں، جہاں تک مسئلہ ہے مذہبی معاملات کا، مذہبی ایکٹیویٹیز کا، تو اس کے اندر چونکہ عام طور پر شرکیہ عمل ملا ہوا ہوتا ہے، اور شرک کے تعلق سے قرآن کریم کا کھلا اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر الذنوب ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالی سب گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شرکیہ عمل ہو تو شرکیہ عمل کی وجہ سے وہ مذہبی ایکٹیویٹیز جس کے اندر شرکیہ عمل پایا جاتا ہو تو وہ کھانا ناجائز ہوگا، اگرچہ فی نفسی وہ کھانا حلال ہو، لیکن چونکہ شرکیہ عمل کی بنا پر وہ چیزیں ناجائز ہو جائیں گی۔ مان لیتے ہیں کسی نے دیوالی کے موقع پر، ہولی کے موقع پر، اسی طریقے سے دوسرے تہوار پر کسی نے کھانا بنایا، سبزی بنائی، بھاجی بنائی، کوئی بھی چاول بنایا، دال بنایا، تو فی نفسی یہ چیزیں حلال ہے، انسان کے لیے کھانا جائز ہے، اسلام کے اندر کھانا جائز ہے، لیکن چونکہ ایک مذہبی ایکٹیویٹیز کی اس کے اندر شامل ہونے کی وجہ سے اس کو کھانا ناجائز اور حرام ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر مذہبی ایکٹیویٹیز کا دخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگرچہ فی نفسی وہ کھانا جائز تھا، لیکن مذہبی معاملات کے اندر شامل ہونے کی وجہ سے اور اس کے اندر شرک کے دخول کی وجہ سے یہ منع ہو گیا، یہ ناجائز ہو گیا۔ اور شرک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، حرمت، شرک کیا عمل جو ہوتا ہے اس کے تعلق سے، کھانے کے تعلق سے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے میتہ کو، مردار کو، اور خون کو جو بہتا ہوا ہو، اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ان جانوروں کا گوشت بھی حرام قرار دیا گیا ہے، ان چیزوں کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اب ایک جانور اس کو ذبح کیا جا رہا ہے غیر اللہ کے نام پر تو وہ حرام ہوگا۔ ایک کھانا ہے، وہ کھانا تو فی نفسی جائز ہے، لیکن کھانا کسی
شرکیہ عمل کے ملاوٹ کے ساتھ بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر کچھ کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ اس صورت کے اندر یہ کھانا حرام اور ناجائز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ڈنکی کی چوٹ سے اعلان فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر فرماتا ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، کہ جو اس کے استھان ہے، شرکیہ استھان ہے، وہاں بھی اگر ذبح کیا جائے تو وہاں پر اس جگہ کا کھانا بھی ناجائز اور حرام ہوگا۔ مان لو اگر کوئی ایسی جگہ ہے یا کسی مورتی کے سامنے رکھ کر ذبح کیا جائے، لیکن اگرچہ اس کے اوپر اس جانور کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، لیکن چونکہ کسی بت کے سامنے، کسی مورتی کے سامنے رکھ کر ذبح کیا جائے گا تو اس صورت کے اندر بھی یہ ناجائز اور حرام ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، کہ ایسی جگہ پر بھی حرام ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مولا علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا ایک آدمی، اور ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کوئی خاص امپورٹنٹ بات بتائی ہے ایسی جو امت سے نہیں بتائی؟ کیونکہ آپ تو حضرت علی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہا کرتے تھے، تو ایسا مسئلہ ہے کہ جو آپ کو پرسنلی بتائی ہو اور امت کو یہ بات نہیں بتائی ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں بھی وہی دین سکھایا جو پوری امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور آگے اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، پھر فرمایا کہ اپنے تلوار کا جو نیام ہوتا ہے اس کے اندر سے ایک کاغذ نکالا، اور کاغذ جو صحیفہ کے شکل میں تھا اس کو نکالنے کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ اس کے اندر پڑھا، اور پڑھ کر یہ بتایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جس کو ذبح کیا گیا غیر اللہ کے نام پر۔ تو حاصل یہ ہے کہ وہ شے جس کے اندر شرکیہ عمل کی ملاوٹ ہوگی اس کا کھانا ناجائز اور حرام ہوگا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر ڈنکی کی چوٹ سے اعلان فرمایا۔ اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، ہندوؤں کے اندر جو آریہ سماج کے لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھو، وہ بھی ایک خدا کے قائل ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھگوان کی ایک خدا کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے، ان سے جا کے پوچھو، ان کے یہاں ناجائز ہے۔ ان کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ بھگوان کی خدا ایک ہے، اس کی تصویر بنانا ناجائز ہے۔ اسی لیے ہم ان کو ان کی توحید خود بتا رہے ہیں کہ آپ جو بات بتا رہے ہیں اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکسانیت ہو، ایک ہو، برابری ہو۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس کا اہتمام کریں اور اس طرح کی چیزیں کھانے سے احتراز کریں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اگرچہ وہ مسلمان ہوگا، اگرچہ کلمہ پڑھنے والا ہوگا، اگرچہ داڑھی رکھنے والا ہوگا، اگرچہ ٹوپی پہننے والا ہوگا، اگرچہ کپڑا لباس ایسے سنت نبوی کا لباس پہننے والا ہوگا، لیکن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا کل قیامت کے دن، یعنی جو جس کے عمل اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی مذہب کی خاص چیزیں، اس کی جو پہچان ہے، ان پہچان کے اندر شرکت کرے گا، اس کی مشابہت اختیار کرے گا، تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہندوؤں کے ساتھ اٹھائے گا۔ ہندو کی مشابہت اختیار کرے گا، ہندوؤں کے ساتھ اٹھائے گا، کرسچن کی مشابہت اختیار کرے گا، پھر کرسچن لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس لیے حدیث مبارکہ اور قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایسی چیزوں کا کھانا ناجائز اور حرام ہے اسلام کے اندر۔